کابینہ پوری کو برطرف کر دینا چاہیے اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی حزب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دیکھیں مراد سعید جو ہے نا وہ پاکستان کے وہ نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے نا صدقے کے دل سے کام کر رہے ہیں، اور ایک مڈل کلاس فیملیز بلکہ میں کہوں گا غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا مقام ایک بنایا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے، انہوں نے ملک کے لیے اپنے علاقے کے لیے ایک جد و جہد کی ہے، بہت بڑی جد و جہد کی ہے۔ وہ نوجوانوں کے یوتھ کے ایک لیڈر ہیں، ایک آئیکن ہے پاکستان کے مراد سعید۔ تھینک یو جی فیصل جوید صاحب موجود ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے اور کیا ہوگا اب آگے؟ اور سردیوں سے گرمیوں میں چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ عدلیہ پہ حملہ آور ہیں، پارلیمان میں دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی تو خیر پوری ہے ہی نہیں، اس کی وقت ہے نہیں ہے، لیکن وہاں پھر بھی جس طرح سے چیف جسٹس کے بارے میں اور جج صاحبان کے بارے میں سپریم کورٹ کو اوور آل جس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اور پھر حکم جو سپریم کورٹ صادر کر چکی پہلے 3 دفعہ اس کی توہین کی گئی ہے، تو اس کے بعد بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ پوری قوم آئین کے ساتھ کھڑی ہے، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ ہو کے رہیں گے۔ ایک دفعہ پھر مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے تو بیٹھیں گے ٹیبل پر؟ مذاکرات ہماری طرف سے مذاکرات میں سنجیدگی تھی، ان کی طرف سے بدنیتی تھی۔ مذاکرات کے بیچ میں آپ دیکھ لیں جو واقعات ہوئے ہیں تو اس سے تو، اور پھر جس قسم کا وہ مذاکرات کے کہتے ہیں جو بات یہ ہے کہ آئین کی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے رہتے اگر مذاکرات وہ کریں تو ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو فوری طور پہ تحلیل کیا جائے، پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں نا۔ اس سے پہلے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، آپ نے الیکشن اگر اکٹھے کرنا ہے تو اس کے لیے آئین کے اندر رہنا پڑے گا، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین سے باہر نکل جائیں۔ یہ تو کیا سمجھتے ہیں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، 14 مئی کو الیکشن کمیشن کی وہ تیاریاں نہیں ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن تو اگر آپ ان کو سنتے 2022 اکتوبر میں انہوں نے کہہ دیا تھا، اپریل میں انہوں نے کہا تھا کہ 22 میں ہم ریڈی ہوں گے، اکتوبر 2022 میں الیکشن کے لیے، لیکن اب آ کے وہ اسی سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا تھا، اور اب آ کے وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، تو اس سے تو سیدھی سی سامنے ہے کہ ایک تو توہین عدالت ہو رہی ہے، عدالتوں کے فیصلوں کا عمل نہیں ہو رہا، دوسری بات یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ تو کیا سمجھتے ہیں توہین عدالت لگا کر کابینہ کو فارغ کرنا چاہیے؟ بالکل، کابینہ پوری کو برطرف کر دینا چاہیے اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی حزب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز 14 مئی کی آپ نے جو بات کی ہے، 14 مئی میں اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، تو لیکن الیکشن تو چیف جسٹس کا فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور الیکشن تو ہونا ہے، اور کل انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں انہوں نے کال دی ہوئی ہے، گاؤں دیہاتوں محلوں شہروں میں 5 بجے لوگ باہر نکلیں گے اور اظہار یکجہتی دکھائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور چیف جسٹس کے ساتھ، اور ہماری تو الیکشن میں ہم نے ٹکٹ بھی دے دی ہوں، الیکشن کی پوری تیاری ہے اور ہم تو 14 کے حساب سے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا فیصل بھائی یہ بتائیں، ایک طرف عمران خان کو انجرڈ ہونے کے باوجود ان کی جو ٹانگ ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، عدالت میں بلایا جاتا ہے، دوسری طرف مراد سعید انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، آئٹ چل کیا رہا ہے، کب تک یہ ہوگا؟ دیکھیے میں ابھی پریس کانفرنس میں بھی یہ میں نے بات کی ہے کہ ایک وہ لیڈر جو کہ گولیاں کھا کر بھی اس حالت میں بھی، زخمی حالت میں، وہ عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہو رہے ہیں اور اپنی قوم میں بھی موجود ہیں اور خود کہتے ہیں میرا نام ECL میں ڈال دیں، انہوں نے ملک سے جانا ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر وہ عدالت میں 1-2 بار وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی کوئی پرابلم ہے، اور وہ ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ وہ ان کو مکمل آرام کا مشورہ دیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود عدالت کہتی ہے کہ نیچے آنا ضروری ہے، اور ایسے مقدمات جو کہ مطلب 150 مقدمات کے قریب ان پہ ہیں، اگر ایک بھی اس میں کوئی انہوں نے قانون توڑا ہوتا تو پھر 150 کی ضرورت نہیں، ایک ہی مقدمہ کافی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان ہے اور جن کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان پہ ایک حملہ ہو چکا ہے، اور دوسرا حملہ جو ہے 2 دفعہ بلکہ ان پہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اور ان کی جان کو واقعی میں شدید خطرات ہے، اور اس بات کا اعتراف تو حکومت بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس سے عمران خان بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور وہ ایکسپوجر ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور بہرحال وہ پھر بھی پیش ہو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لیڈر جو گولیاں کھا کر بھی اپنی قوم میں موجود ہے، اور دوسری طرف وہ لیڈر جو گولیاں دے کر ملک سے فرار ہے۔ اب آتے ہیں مراد سعید پہ۔
دیکھیں مراد سعید جو ہے نا وہ پاکستان کے وہ نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے نا صدقے دل سے کام کر رہے ہیں، اور ایک مڈل کلاس فیملیز پر کہ میں کہوں گا غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا مقام ایک بنایا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے، انہوں نے ملک کے لیے اپنے علاقے کے لیے ایک جد و جہد کی ہے، بہت بڑی جد و جہد کی ہے۔ وہ نوجوانوں کے یوتھ کے ایک لیڈر ہیں، ایک آئیکن ہے پاکستان کے مراد سعید، اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں اور اپنی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر اس قسم کی چیز، اور یہ ریاست کی دیکھیں ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، اور ان کو تحفظ دینا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس قسم کے ان پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں، سمجھ اس سے باہر ہے یہ چیز۔ اس لیے ہمیں مراد سعید کا خاص طور پہ، جس طرح آپ نے دیکھا مالاکنڈ میں جس بڑی تعداد میں لوگ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے مراد سعید کے ساتھ سڑکوں پہ نکل پڑے ہیں، اور یہ ہم پاکستان میں ہمیں انتشار کو اور ان چیزوں کو بچانے کے لیے مراد سعید جیسے نوجوانوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ملک کا فیوچر ہیں، وہ پاکستان کی جو آگے انشاءاللہ ایک روشن پاکستان جو آگے آنا ہے، وہ نوجوان جو قیادت آ رہی ہے، مراد سعید اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ مراد سعید اس ملک کا فیوچر ہے، اس لیے ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے پوری دعا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، قوم جو ہے اس کو زیادہ، اب دیکھیں نا قوم اب نکل پڑی ہے، اور اس لیے ہمیں پاکستان میں اس وقت حالات کو صحیح طرح سے، ورنہ تاریخ جو ہے معاف نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔